अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद कमाल और आप देख रहे हैं डेली के टू। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ साथ सियासी गर्मा गर्मी हमें नजर आ रही है और 2026 के इंतखाबात की तैयारियां अब जोर पकड़ रही हैं और तमाम हलकों से जो है सियासी नुमाइंदों ने जो है कमर कस ली है। तो इस हवाले से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद शब्बीर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खरमंग से है। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले तो मुझे बता दें कि 2026 के इंतखाबात के लिए खरमंग से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन को कहां पर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो 2015 से 2020 तक का अरसा है, उसमें जहाँ तक जैसे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक तरक्की का जाल बिछाया गया, एक बहुत शानदार 5 साल गुजरे मुस्लिम लीग नून के गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती कामों के हवाले से। ऐसे ही खरमंग में मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारा काम किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि खरमंग का एक देरीना मुतालबा, डिस्ट्रिक्ट का जो मुतालबा था, वो उसी 2015 से 20 के अरसे में हाफिज हफीजुर रहमान साहब की हुकूमत में पाए तकमील तक पहुंचा। और उसी दौरान वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा जीता हुआ भी था। और अब क्योंकि जो पिछले 5 साल गुजरे हैं खरमंग में, हम समझते हैं कि वो बहुत बुरे गुजरे हैं। खरमंग की तारीख के नाअहल तरीन नुमाइंदा मैं कहूँगा, उसके दौर में 5 साल बहुत बुरे गुजरे हैं। तो एहसास ये हुआ है खरमंग के लोगों को कि मुस्लिम लीग का जो 5 साल दौर था वो बहुत शानदार था। और मैं समझता हूँ कि इसी एहसास के तनाजुर में इस दफा मुस्लिम लीग नून का बहुत शानदार मुस्तकबिल है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह खरमंग से मुस्लिम लीग नून की सीट निकलेगी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट खरमंग से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या आजाद आ रहे हैं? मैं पिछली दफा 2020 का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और इस दफा भी इंशाल्लाह ताला बीइंग टिकट होल्डर इन 2020, मैं इस दफा भी मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन करने का उम्मीदवार हूँ। और मुझे उम्मीद है मुस्लिम लीग नून मुझे टिकट देगी और मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा और ये सीट जीत कर इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान साहब को गिफ्ट करूंगा। अच्छा, साबिक जो उम्मीदवार हैं या जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहाँ पर गेप रखा, कहाँ पर गेप नजर आया जिसको आप फिल करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमें वोटसाजी की सियासत से, वहाँ पे 2% की सियासत से, ग्रेड 1 अपॉइंट करने के लिए जो झूठे वादे किए जा रहे हैं, उसकी सियासत से हमें थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को वफाक के साथ एक करीबी रिलेशन के तहत अपने बजट को बेहतर करने की जरूरत है। आप 20 अरब के बजट पे आप गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम नहीं कर सकते। आज हमारे नुमाइंदे जहाँ पे 280 फुट रोड बना के वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने बड़ा तरक्याती काम किया, तो मैं समझता हूँ हम इस सोच को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। हम कलवटसाजी और 2% की और ग्रेड 1 की सियासत से निकल के एक गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की के दोराहे पे खड़े करने की एक सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ हो नहीं रही। हमारे यहाँ खासतौर पे खरमंग में अब आप देख रहे हो कि सईद असद ज़ैदी की वफात के बाद उनके भाई आगा मोहम्मद अली शाह के बुजुर्ग होने के ऊपर बाद उनके बेटे की एक मोरूसी सियासत वहां पे हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि वहां पे किसी के भाई होने पे या किसी के बेटे होने के नाते सिर्फ उसको एक लीडरशिप देने की बजाय आप पढ़े लिखे लोगों को लेके आए, ताकि खरमंग बेहतर तौर पर तरक्की कर सके। अच्छा, ये मोरूसी सियासत की बात आपके साथ साथ दीगर नुमाइंदे भी खरमंग से हमें सुनने को मिलता है, तो ये तो चॉइस ऑफ पीपल हैं, तो लोग इस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, बेसिकली एक तो चीज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है इनकी खानदानों के अंदर, एक सियासत चल रही है ऑलरेडी। लेकिन हम ये एजुकेट लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कॉम्पिटेंट है तो इट्स ओके। ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि किसी का भाई होने की बुनियाद पे उसको रिजेक्ट किया जाए। मसला वहां पे आ रहा है जहाँ पे सिर्फ भाई होने की हैसियत से या सिर्फ बेटा होने की हैसियत से किसी को लीडरशिप देने की बात हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैयार कॉम्पिटेंसी का होना चाहिए, काबिलियत का होना चाहिए। और हम जाहिर है लोगों को इसी वजह से एजुकेट करना चाहते हैं कि लोगों का माइंड इस तरफ है
اس بنیاد پہ کہ یہ آلریڈی وہاں پہ ایک سیاسی پروسیس میں موجود تھے. ٹھیک ہوگی. اچھا, آپ کے خیال سے ڈسٹرکٹ کرمل سے آپ کے لیے ٹف ٹائم کون دے سکتا ہے 2026 کے انتخابات میں؟ دیکھیں جی, میں تو بڑی ایمانداری سے میں کہوں تو میں پچھلے الیکشن میں تقریباً آخری نمبر پہ تھا, ٹھیک اور میرے لیے تو اس وقت ہر امیدوار ایک چیلنج ہے ٹھیک بیسیکلی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرمل کے لوگ, کرمل کے یوتھ, کرمل کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, وہ اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک نمائندے کو اس بنیاد پہ کہ وہ اسد زیدی کے بھائی ہیں جتا کر یہ جو 5 سال ہے وہ ہم نے ضائع کر دیے. تو ہمیں اس دفعہ کمپیٹنٹ لیڈر کی طرف دیکھنا چاہیے, پڑھے لکھے لیڈر کی طرف دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی سابق کو یا کسی کے بھائی کو, کسی کے بیٹے کو ووٹ. احسان اقبال صاحب نے NFC کے حوالے سے ایک لیٹر کا ذکر کیا, تو اگلا جو ہدف ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا, اس میں NFC میں شمولیت بھی شامل ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس چیز پہ ہم سب کو بڑا, آپ سب کو, بلکہ میں صحافی برادری کو کہتا ہوں, آپ سب کو کہتا ہوں جو آپ لوگ میڈیا میں ہوتے ہیں, وہ آواز اٹھائیں. تو میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو اس کی بتانا چاہوں گا. بیسیکلی گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے وہ بدقسمتی سے اس کو کوئی قانونی کور حاصل نہیں ہے, وہ ایک گرانٹ ہے, وہ ایک پیکج ہے. وفاق ایک گرانٹ دیتا ہے, ایک پیکج دیتا ہے, آپ کا کوئی ڈیو شیئر کسی بھی جگہ قانونی کور کے ساتھ موجود نہیں ہے. یعنی آپ گلگت بلتستان کا کوئی حصہ مختص نہیں ہے کہ اتنا حصہ گلگت بلتستان کو بجٹ کے مد میں ملا کرے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکومت آئی, اس نے فیاضی دکھائی, اس نے تھوڑا زیادہ بجٹ آپ کو دے دیا. کسی نے کہا جی معیشت بہت خراب ہے, تو گلگت بلتستان کو, کیونکہ ہماری جو پرائرٹی ہے وہ سب سے آخر میں آتی ہے, تو گلگت بلتستان کو بس ٹھیک ہے جی اتنا بجٹ دے دیں کہ گزارا ہو جائے. تو آپ سمجھیے اس وقت اگر ہمیں 100 ارب روپے ملتے ہیں تو آپ کا 80 ارب روپے آپ کی نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 20 ارب روپے بچتے ہیں. تو 20 ارب میں آپ سمجھے کہ اتنا بڑا علاقہ کیا کرے گا ہماری, یعنی سمجھ لیں آپ کا جو ترقیاتی جو کام ہے, جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے, وہ بالکل منجمد ہو چکا ہوا. ایسے میں ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون, یہاں کی قیادت حافظ الرحمان کی قیادت میں ہم ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ ہے اس کو ایک قانونی کور ملے, اور آپ کا جو حصہ ہے وہ مختص ہو NFC کے اندر. اب ڈویزیبل پول کے اندر سے وفاقی حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور فاٹا کے جو علاقے ہیں جو مرج ہوئے KPK کے اندر, اس کو باقاعدہ ایک قانونی کور کے ساتھ شیئر دیے جائیں. اب اس میں تھوڑی سی رکاوٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کو شیئر دینے کے لیے کچھ صوبوں سے کچھ کٹوتیاں ہوں گی, اور آئین میں کچھ ترامیم درکار ہوں گی. بالکل. تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون یہ کوشش کر رہی ہے دیگر صوبوں کو راضی کر کے ان کی کنسنسس کے ساتھ کہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور فاٹا کو کچھ حصہ دے دیے جائے. اب ریسنٹلی یہ جو آپ جس لیڈر کا آپ نے ذکر کیا, احسان اقبال صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو لکھا, وہ اسی تناظر میں لکھا کہ کیونکہ وہ ساری جو ترقیاتی کام ہے, پلاننگ جو وزارت ہے وہ پورے پاکستان میں دیکھتی, تو ان کو یہ احساس ہے کہ گلگت بلتستان کو جتنا بجٹ ملتا ہے وہ ناکافی ہے. اچھا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آئینی ترامیم کے ذریعے جو ابھی جو 27ویں ترمیم آئی, اس میں ایک کوشش تھی کہ یہ آئینی ترمیم اس میں شامل ہو, بدقسمتی سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے یہ ایجنڈا اس ترمیم میں شامل نہیں ہو سکا. اور اب بھی وفاقی حکومت کی کوشش ہے کہ آگے 28ویں ترمیم آتی ہے تو یہ ترمیم ہو جائے اور گلگت بلتستان کو NFC میں ایک ڈیو شیئر مل جائے گی. اس میں جو سب سے اچھی چیز ہوگی, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کسی اور راستے سے ہی آپ آئین کے آرٹیکل 1 میں نہیں جاتے, آپ باقاعدہ گلگت بلتستان وفاق کے کسی صوبے کی شکل میں نہیں جاتے, آپ آئین کے آرٹیکل 1 میں نہیں آتے, 257 میں چلے کہیں آپ کا سرسری ذکر بھی ہے, آپ کا قانون قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہوتی, سینٹ میں آپ نہیں جاتے, تو ایٹ لیسٹ آپ کسی اور راستے آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر جائیں گے, اور NFC میں آپ کا حصہ ملنے سے یہاں کے جو لوگوں کا جو ایک مطالبہ ایک عرصے سے رہا ہے پاکستان کے کا حصہ بنانے کے حوالے سے, اس کے لیے ایک راستہ, ایک فرسٹ سٹیپ ہوگا. ٹھیک ہوگی. بالکل.
اچھا مجھے ساتھ میں یہ بتا دیں، احسان اقبال صاحب نے جو حال ہی میں جو اسپیچز کیے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے میں گلگت بلتستان کو بجلی دوں گا، تو یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے، تو ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 سال تو آلریڈی مسلم لیگ کو مل چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کوئی خاطر خواہ چینج نہ لا سکے، تو اب کے بعد کیا ایسے توقعات ہیں مسلم لیگ نون کو کہ وہ گلگت بلتستان میں اس گیپ کو فل کر سکیں گے؟ دیکھیں، ایک تو احسان اقبال صاحب کی بات سے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ 2013 سے پہلے کا پاکستان دیکھیں تو اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور جب یہ احسان اقبال صاحب اسی پلاننگ کے منسٹر تھے، میاں نواز شریف صاحب ہمارے کا وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، تو 2018 تک یہ جو 5 سال گزرے اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی۔ اچھا جی ٹھیک، تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو احسان اقبال صاحب کی بات کچھ غلط نہیں لگتی۔ تو جہاں تک آپ نے کہا جی بی کہ کے ڈومین کی بات جہاں کر تک 5 سال آپ نے فرمایا کہ 5 سال ان کو ملے ہیں، تو وہ کوئی بڑا تیر نہیں مار سکے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پروجیکٹس، اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں اس چیز کے اوپر، تو جتنے پروجیکٹ حفیظ الرحمان صاحب کے دور میں انیشیٹ کیے گئے تھے، وہ اگر خالد خورشید کے اور گلبر خان صاحب کے دور میں اگر ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی، رکاوٹیں نہ ڈالی جاتی، تو اس وقت آپ یقین کریں گلگت بلتستان بہت حد تک لوڈ شیڈنگ فری ہو چکا یعنی کہ وہ سیاست کی نظر ہو جی، گئی۔ وہ سیاست کی نظر ہو گئی۔ جیسے آپ شغرتھم پروجیکٹ کو دیکھیں، شغرتھم پروجیکٹ 27 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے۔ آپ کا واڑی پروجیکٹ حفیظ صاحب کے دور میں انیشیٹ ہوا، وہ اب جا کے جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی شہباز شریف صاحب کے دور میں، اس میں آ کے وہ دوبارہ سے ریفلیکٹ ہو گیا تھا وہ پروجیکٹ، اور وہ ٹینڈر کے مرحلے میں آ گیا، تو بدقسمتی سے وہ ایک لحاظ سے سیاست کی نظر ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ 19 ارب سے 56 ارب میں کسی ٹھیکار کو نوازنے کی کوشش میں 56 ارب تک لے کے گیا، اور اس پروجیکٹ کا بیڑا غرق کیا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون کو اگلے 5 سال اگر ملتے ہیں تو شغرتھم، واڑی، ہرپور جیسے پروجیکٹس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً کام ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ 5 سال لوڈ شیڈنگ فری کے 5 سال ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے جو 2013 سے 2015 سے 2020 تک کی جو 5 سال حکومت رہی حفیظ صاحب کی، اس میں انہوں نے ڈیلیور کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پروجیکٹ کو اپنے ویژن کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو قابلیت انہوں نے اپنی ثابت کی ہے، اس تناظر میں اس دفعہ انشاءاللہ جو 5 سال اگر حفیظ صاحب کو ملتے ہیں، وہ یقیناً لوڈ شیڈنگ فری کر کے دیں۔ اچھا 2026 کے انتخابات کے حوالے سے ساتھ میں کھرمن کی عوام کے لیے آخر میں کوئی میسج کیا دینا چاہیں گے؟ کھرمن کے عوام کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یہ 5 سال جو آپ نے دیکھے، جو پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے سپورٹ کیا، جس طرح کی لیڈرشپ کا آپ نے انتخاب کیا، اس سے کھرمن ایک لحاظ سے آپ نے 10 سال پیچھے کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کھرما میں آج تک قیادت جتنی بھی آئی ہے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، سوائے پچھلے 5 سال کے۔ تو آپ کو اس انتخاب پہ آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور کھرمن جس طرح سے ایک مظلوم علاقہ ہے، جو دور دراز علاقہ ہے، اس کے لیے آپ کو بہترین قیادت کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ شبیر صاحب، آج ہمارے اسٹوڈیو میں انجینئر شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان شاہد کمال کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔